نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 سال کے ایک معصوم بچے کو اس کی ماں اپنے میکے لے گئیں تو وہاں ایک انتہائی قیامت خیز حادثہ پیش آیا۔ قبیلہ بنی قین بن جبیر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر دعویٰ بول دیا، سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ یہ ظالم جن لوگوں کو پکڑ کر لے گئے ان میں ایک پیارا بچہ زید بھی تھا۔ ان دنوں طائف کے قریب عکاص کا میلہ لگا ہوا تھا جس میں ہر طرح کی ضرورت کا سامان بکتا تھا۔ اس میلے میں سب لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے اور اپنی ضرورت کی چیزیں خریدا اور بیچا کرتے تھے۔ یہ لوگ زید کو بیچنے کے لیے لے گئے اور حکیم بن حزام نے بچے کو خرید لیا۔ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے۔ حکیم بن حزام کو بچہ بہت پسند آیا اور اسے لے کر اپنی پھوپھی کے پاس پہنچے اور اپنی پھوپھی کی خدمت میں اسے نظر کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیارے بچے کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں دیکھا تو اس کی عادات اور اطوار آپ کو بہت پسند آئیں اور آپ نے حضرت خدیجہ سے اس بچے کو مانگ لیا۔ حضرت زید کی قسمت کھل گئی اور وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت زید کی عمر صرف 15 سال کی تھی۔ اس سے چند سال بعد ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت زید آپ کی خدمت میں رہتے رہے اور ان کی خدمت گزاری اور غلامی رنگ لائی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کو محبوب رسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حضور کی معیت اور سرپرستی میں سب سے بڑی سعادت جو حضرت زید کو ملی وہ یہ کہ خدا نے اپنی آسمانی کتاب میں ان کا ذکر فرمایا۔ ہزاروں سال سے کروڑوں انسان ان کے نام کی تلاوت کر رہے ہیں اور رہتی دنیا تک اسی طرح نہ جانے کتنے انسان کرتے رہیں گے۔ سورۃ احزاب میں حضرت زید کا ذکر آیا ہے۔ دن گزرتے رہے اور حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ادھر ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ان کا جگر گوشہ مکے میں ہے۔ زید کے والد حارثہ اور چچا عقاب تلاش میں نکلے اور تلاش کرتے کرتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حارثہ کہنے لگے، آپ انتہائی کریم اور شریف انسان ہیں، ہمارے بچے کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، جس کی جدائی کے صدمے سے ان کی ماں کا برا حال ہے اور ہمارا سکون بھی جاتا رہا ہے۔ آپ جو فدیہ فرمائیں گے حاضر ہے، مگر بچے کو ہمارے ساتھ کر دیں۔ ان کے چچا عقاب کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ سے ہمیں پوری طرح توقع ہے کہ آپ ہمارے بچے کو ضرور ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اس کے بدلے میں آپ کو جو فدیہ چاہیں گے وہ ہم بلا تعمل آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اپنے جگر گوشے کی جدائی تمہارے لیے شاق ہوگی اور اس کی ماں بھی اس کے غم میں بے قرار ہوگی۔ میں زید کو بلاتا ہوں، میری طرف سے بالکل اجازت ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو میں ہرگز کوئی فدیہ نہ لوں گا۔ تمہارا بچہ ہے، تم اسے بالکل لے جا سکتے ہو۔ ہاں، اگر وہ میرے پاس رہنا ہی پسند کرے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا پسند کرتا ہو میں خواہ مخواہ اسے نکال دوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر عقاب اور حارثہ بہت خوش ہوئے اور اب بولے، آپ نے تو یہ انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات فرمائی۔ بے شک آپ زید کو بلائیے اور اس سے معلوم کر لیجئے۔ زید کے والد حارثہ اور چچا عقاب
کا بجا طور پر یہ خیال کرتے تھے کہ زید یوں ہی ہمیں دیکھے گا ان سے لپٹ جائے گا اور پھوٹ پھوٹ کر روئے گا، اور اتنے دنوں کی غلامانہ زندگی بسر کرنے کے بعد وہ آزاد ہو کر اپنے ماں باپ اور اپنے گھر کے لوگوں کے پاس پہنچنے کے لیے بےتاب ہوگا۔ زید بلائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے فرمایا، تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ زید نے کہا، جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم ان دونوں کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی جانتے ہو، میری طرف سے تمہیں پوری آزادی ہے، تم چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ رہو، مگر یہ کسی عام انسان کے الفاظ نہیں تھے، یہ خدا کے رسول کے الفاظ تھے۔ حضرت زید اس عظیم ہستی کی غلامی میں تھے جن کی غلامی کے مقابلے میں دنیا جہاں کی بادشاہی کچھ معنی نہیں رکھتی۔ زید نے ایک ایک نظر باپ اور چچا پر ڈالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں تو آپ کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جا سکتا۔ حارثہ اور کعب نے خلاف توقع بیٹے کی بات سنی تو کہا، زید کیا ہم تمہارے باپ اور چچا نہیں ہیں؟ کیا تم آزادی کے مقابلے میں غلامی کی زندگی پسند کرتے ہو؟ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ زید کا دل دھڑکنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، ابا جان، بے شک آپ میرے والد ہیں، بے شک یہ میرے چچا ہیں، بے شک میری ماں بھی مجھے یاد کر رہی ہوگی، لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے کیا چیز دیکھی ہے۔ اپنے آقا کے جو اوصاف میں نے دیکھے ہیں، اب مجھے تعزیز ان کی غلامی ہی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب میں دنیا میں کسی کو بھی اپنا محسن آقا پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید کا یہ جواب سن کر حارثہ اور کعب نے کہا، زید ایسی بات ہے تو ہم خوشی سے تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم یہیں رہو، تمہاری خوشی ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا۔ حرم میں جا کر قریش کے مجمع میں اعلان فرمایا، آپ لوگ گواہ ہیں، آج سے زید میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے۔ حارثہ اور کعب حیران تھے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی خواب ہے یا واقعی زمین پر کوئی عظیم فرشتہ اتر آیا ہے؟ اور اس کے بعد قریش کے لوگ زید کو زید بن محمد کے نام سے یاد کرنے لگے۔ یہ وہی زید ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے سرفراز فرمائے گئے تو سب سے پہلے ایمان لے آئے۔